أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. گزشتہ کل دو آدمیوں کی مثال چل رہی تھی. خلاصہ یہ تھا کہ ایک بندہ بہت زیادہ زیوجی مال و دولت کا مالک اور صاحب ثروت تھا، جبکہ دوسرا شخص انتہائی غریب و لاچار، فقیر و مسکین تھا. جب یہ دونوں شخص ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے باغ میں داخل ہوئے، اور یہ باغ پہلے شخص کا تھا جو اللہ کا نام ماننے والا تھا اور احکام شریعہ پر عمل نہ کرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ اس باغ کو دیکھ کر کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہو، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر آ بھی گئی تو بھی اللہ کے ہاں اس سے بہتر مجھے چیز ملے گی. جو اس کا دوسرا دوست تھا، اس کا ساتھی تھا، بظاہر غریب تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے، تو ایسی مخلوق کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے، تو ایسے خالق کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے اچھا خاصا ہڈا کٹا مرد بنا کر کھڑا کر دیا. وہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے. اور پھر اس شخص نے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلتا کہہ دیتا ما شاء اللہ، جو چاہا اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، ان ترانی، اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقل منک، کہ میں کم ہوں تجھ سے، مالا و ولدا، مال اور اولاد کے اعتبار سے، فعسى ربی، سو عن قریب میرا رب، ان یؤتینی، مجھے دے دے، خیرا من جنتک، تیرے باغ سے بہتر، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور تیرے باغ کے اوپر بھیج دے، اس باغ کے اوپر یعنی جو تیرا باغ ہے اس پر بھیج دے، حسباناً، عذاب، ہوا کا جھونکا، حسباناً، آفت، آگ کا عذاب، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ، پھر تیرا باغ ہو جائے، سعیداً، چٹیل میدان، زلقاً، بالکل صاف، او یصبح ماؤها غورا، یا پھر اس باغ کا پانی چلا جائے نیچے گہرائی میں، او یصبح، یا ہو جائے، چلا جائے، ماؤها، اس باغ کا پانی، غورا، گہرائی میں نیچے، فلن تستطیع له طلبا، پھر تو استطاعت نہیں رکھے گا اس پانی کو ڈھونڈنے کی، فلن تستطیع له، پھر تو استطاعت نہیں رکھے گا اس پانی کو طلباً ڈھونڈنے کی. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلتا، کہہ دیتا ما شاء اللہ، جو کچھ چاہا اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور زور کا مالک نہیں. میں بعض اوقات دوسری دفعہ ترجمے میں سہولت پیدا کر دیتا ہوں. پہلی دفعہ ترجمہ بالکل ٹھیٹ لفظی ترجمہ کرتا ہوں، اور دوسری دفعہ ترجمے میں اونچ نیچ آگے پیچھے الفاظ کر کے آپ کو مفہومی ترجمہ کر دیتا ہوں. لا قوت الا باللہ، طاقت اور زور کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی کسی پسندیدہ چیز کو دیکھے اور وہ چیز اس کو اچھی لگے، تو اس اچھی چیز کو دیکھ کر اگر کہہ دے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس چیز پر کسی قسم کی آفت نہیں آئے گی. بچہ اچھا لگا، بہترین پڑھ رہا ہے، بیٹی کو دیکھا کہ بہترین اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر رہی ہے، بیوی کو دیکھا کہ بہترین خدمت کر رہی ہے، ماں باپ کو دیکھا کہ بہترین اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جائیداد کو دیکھا، گھر سواری کو دیکھا،
کہ اچھی بہترین لگ رہی ہیں، لباس و پوشاک دیکھا اچھا اور قیمتی لگ رہا ہے، تو فوراً کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز پر کبھی بھی آفت نہیں آئے گی۔ ان ترانی، اگر تو یہ گمان کرتا ہے میرے بارے میں، انا اقل منکا، کہ میں کم ہوں تجھ سے، مالا، مال کے اعتبار سے، وولدا، اور اولاد کے اعتبار سے، کیونکہ اس نے پہلے یہی کہا تھا نا، انا اعز منکا مالا، انا اکثر منکا مالا واعز نفرا، کہ بابا میرے پاس تو مال بھی زیادہ ہے اور میرے پاس تو لوگ بھی بہت ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو میرے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، فعسى ربی، ان قریب میرا رب، ان یؤتینی، نواز دے مجھے، خیرا من جنتی کا، تیرے باغ سے بہتر، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور اس باغ کے اوپر بھیج دے، حسبانا من السماء، آسمان سے عذاب، حسبانا جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ اس باغ کے اوپر عذاب آیا اور چاروں طرف سے آیا، پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا، تو بظاہر یہی ہے کہ کوئی آگ کا عذاب آسمان سے راتوں رات آیا اور اس باغ کا صفایا ہو گیا۔ اور حسباناً بعد مفسرین نے مطلقاً عذاب کے معنی میں بھی لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حسباناً کو آگ کا عذاب لیا ہے۔ فتصبح، پھر ہو جائے تیرا باغ، سعیداً، صاف چٹیل، زلقت، فتصبح، ہو جائے تیرا باغ، سعیداً، چٹیل میدان، زلقاً، بالکل صاف، یعنی ایک طرف تو اس پر نباتات باغات تھے اور دوبارہ دیکھا بالکل صاف چٹیل۔ او یصبح ماؤها، یا اس کا پانی چلا جائے، غوراً، گہرائی کے اندر، فلن تستطیع له، پھر تو صلاحیت نہیں رکھے گا اس پانی کے لیے، طلباً، ڈھونڈنے کی۔ اب پانی تو کنویں کے اندر ہے تو ہم نکالتے ہیں نا بھائی، خدا نہ خواستہ سورہ ملک کے آخر میں اللہ نے فرمایا ارائیتم، ذرا تم مجھے ایک بات بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، صبح اٹھے اور تمہارا پانی کنویں میں ہے ہی نہیں، کنویں کو بھی ایک حد تک ہی کھود سکتے ہیں نا، کہ بھئی جس زمین میں پانی ہے اس کو اتنے میٹر تک کھود سکتے ہیں، اس کے بعد تو ایک بالکل غلاف زمین کا ایسا آ جاتا ہے کہ اس پر آپ کوئی مشین آپ کی اثر نہیں کرتی، آپ کوئی مشین اس پر مزید کھدائی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بات بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، صبح صبح اٹھے اور تمہارا پانی غورا، گہرائی کے اندر نیچے چلا گیا، تو من یاتیکم بماء معین، تمہارے پاس پانی لائے گا کون؟ تو یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی چلا جائے گہرائی میں نیچے، فلن تستطیع له، تو صلاحیت نہیں رکھے گا اس پانی کے لیے، طلبا، ڈھونڈنے کی، واحیط بثمری، اور یہی ہوا کہ اس کے باغات کو گھیر لیا گیا، اس کے پھلوں کو احاطہ کر لیا گیا، یعنی اس کی مال و دولت پر بہت بڑی آفت آ گئی۔ احاطہ کا مطلب احاطہ چاروں طرف سے ہوتا ہے، یعنی ایسی آفت آئی جو چاروں طرف سے اس کے باغ کو اس نے گھیرے میں لے کر بالکل صاف ستھرا اور چٹیل کر دیا۔ اب فاصبح یقلب کفیہ، وہ پلٹنے لگا اپنی ہتھیلیوں کو، فاصبح یقلب، ایسے کچھ ہے ہی نہیں آدمی کے پاس تو بولتا خلاص ہو گیا، تو فاصبح یقلب کفیہ، وہ پلٹنے لگا اپنی ہتھیلیوں کو، علی ما انفق فیہا، جو کچھ اس نے باغ میں خرچ کیا تھا، باغ میں اتنے پودے لگائے، نباتات لگائے، مجھے اس سے یہ فائدہ ہوگا، اور راتوں رات خداوند تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور چٹیل میدان صاف ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فاصبح یقلب کفیہ، صبح اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا، علی ما انفق فیہا، جو کچھ اس باغ میں خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ گرا ہوا تھا اپنی چھتریوں پر، یعنی جو اس باغ کی اونچائی کی چھتریاں تھیں، جیسے کھجور کے درخت کی اونچا والا حصہ، انگور کے درخت کا اونچا حصہ، وہ سب عروش، اوپر کی چھتریاں، خاویۃ، اپنی چھتریوں سمیت زمین پہ آ گئی تھی، یعنی جو چیزیں عرش پر تھی وہ فرش پر آ گئی، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتریوں پر، وَيَقُولُ، اب وہ کہنے لگا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا،
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت بھی نہیں تھی يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جس کی وہ اللہ کے سوا مدد کر سکے وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور نہ ہی وہ خود اس قابل تھا کہ کسی سے بدلہ لے سکے. کیا کرے گا بدلہ لے کر؟ اپنے آپ کوئی تکلیف پہنچائے گا تو نہ وہ اس کے پاس کچھ ایسے لوگ تھے. اس نے کہا تھا نا میرے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں، تو نہ اس کے پاس ایسے لوگ تھے کہ جو اس کی مدد کر سکتے اور نہ ہی اس کے اندر خود میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی سے بدلہ لے سکتا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ یہی ہیں سارے اختیارات للہ الحق اللہ برحق کے لیے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وہ ثواب دینے کے اندر بدلہ دینے کے اندر بہتر بدلہ دینے والا ہے. وَخَيْرٌ عُقْبًا اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. یعنی اس کو پاس جو بدلہ ملتا ہے ثواب وہ بھی بہترین ملتا ہے، اور اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو جو ہماری دنیاوی معاملات کا انجام ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور اس کی مال و دولت کا احاطہ کر لیا گیا، یعنی آفت سے گھیرے میں لے لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ تو وہ پلٹنے لگا، ملنے لگا اپنی ہتھیلیاں. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا جو کچھ اس نے انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کی تھی اس باغ میں. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ باغ گرا ہوا تھا اپنی چھتریوں پر. وَيَقُولُ اور کہنے لگا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ اور ان کی کوئی ایسی جماعت بھی اس کے پاس نہ تھی يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جس کی وہ اللہ کے سوا مدد کر سکے. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور نہ ہی وہ خود بدلہ دینے والوں میں سے تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ سارے اختیارات للہ الحق اللہ برحق کے پاس ہے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وہ ثواب اور بدلہ دینے کے اندر بہترین نوازنے والا ہے. وَخَيْرٌ عُقْبًا اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین انجام کا رستہ دکھانے والا ہے. ایک مثال تھی دو لوگوں کی باغ کی. اب دوسری مثال قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ مثال کے ذریعے سے یہ بات دماغ پر اثر بھی کرتی ہے اور پائیدار بھی ہوتی ہے. گزشتہ جو ہم نے مثال قرآن نے بیان کی اس سے مجھے اور آپ کو سننے والوں کو سیکھنے کا یہ ملا کہ تم جتنا آسمان کی بلندیوں پر چلے جاؤ، تھوڑا سا تزلزل آیا، تھوڑے سے حالات اوپر نیچے ہوئے، زمین پر آ جاؤ گے. جو تمہارے پاس ہے اس پر گھمنڈ نہ کرو، اور جو نہیں ہے اس پر زیادہ لالچ مت کرو. سب اللہ کی دین ہے. آپ کو رزق کم مل رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی محنت کم ہو. ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم اتنی ہو، پورا دن سر کھپائیں گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. اور آپ کو محنت کم کرتے ہیں لیکن اللہ زیادہ دیتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی ٹیکنیک، آپ کا دماغ، آپ کا اعتماد بہت زیادہ ہے، آپ کی مارکیٹنگ اور مارکیٹ میں سرمایہ کاری بہت بلند و بالا، اس لیے اللہ آپ کو دے رہا ہے. نہیں، آپ جیسے بڑے بڑے تو رمخان پڑے لیکن ان کو نہیں نواز رہا، کیونکہ رزق کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اس مثال کے ذریعے سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملا. اب دوسری مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں. دوسری مثال کا خلاصہ جو اگلی آیات میں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پانی ہے، ہم نے آسمان سے نازل کیا، گنجان تھا، بالکل مردہ علاقہ تھا. جب پانی کی بوندیں اس پر پڑیں تو اس جگہ پر سبزہ ہوگا، جب سبزہ ہوگا تو ہریالی ہوئی، ہریالی ہوئی تو وہاں پر نشو و نما ہوئی، اور وہاں پر زندگی کا سامان، روزی کا سامان بننا شروع ہوا. اور اچانک یہ ہوا کہ جس جگہ پر لہلہاتے کھیت تھے، اچانک کوئی آفت آئی، اور وہ جگہ اور وہ کھیت اور وہ سبززار اور وہ لہلہاتے کھیت اور نباتات ایسے ہو گئے جیسے بالکل چورا چورا، اور ایسا چورا چورا ہو گئے کہ ہلکی سی ہوا کا جھونکا آئے تو اس چورے کو ایسے پکھیر دے. اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، عروج دینا، زوال دینا، یہ سب رب کے ہاتھ کے اندر ہے. کہ جس طرح دنیاوی زندگی کے اندر کچھ نہ تھا، صرف پانی کی بوندیں پڑنے پر اللہ نے وہاں پر دنیا کے سامان کو آباد کر دیا،
اور پھر اسی دنیا کے سامان کو آباد کرنے کے بعد پھر فنا کر دیا. پھر دنیا کے اسی سامان کو آباد کرنے کے بعد پھر فنا کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی مثال ہی ایسی ہے. تم کچھ نہ تھے، بنایا، کھڑا کیا، ہٹا کٹا مستنڈا آدمی بنا دیا. اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی کمر جھکتی چلی گئی، بالوں میں سفیدی چمکنے لگی، تم جھکتے چلے گئے اور آخر میں کیا ہوا؟ اسی جگہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. بچپن کے اندر کوئی لے کر واکر میں چلتا تھا، اب آپ کو لے کر، بوڑھے آدمی کو لے کر اس کا بیٹا یا کوئی اس کا نمائندہ ویل چیئر پر چل رہا ہے. بچپن میں بچے کے دانت نہیں تھے، بڑھاپے کے اندر بھی دانت نہیں تھے. گویا دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر لے گیا جہاں سے شروع کیا تھا. یہ ہے دنیا کی مثال کے ذریعے سے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور اے نبی بیان کیجئے ان کے لیے، مثلاً مثال، حیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی. کیا مثال؟ کمائن، جیسے پانی، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس پانی کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ، پھر مل گئی اس سے، گنجان ہو گئی اس سے، نبات الارض، زمین کا سبزہ، فاصبح، پھر اچانک ہو گیا، حشیماً، چورا چورا، تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں بکھیر دیں. وکان اللہ علی کل شیء، اور اللہ ہے ہر چیز پر، مقتدراً، قوت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا. یعنی پہلے کچھ نہ تھا تو دینے والا بھی اللہ، جب سب کچھ ہو گیا تو چھیننے والا بھی اللہ. یہ سب طاقت اور قدرت اور قوت کا زور یہ اللہ کی ملکیت کے اندر ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور اے نبی بیان کیجئے ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال، کمائن انزلناہ من السماء، جیسے پانی ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ، پھر مل گئی اس سے، گنجان ہو گئی اس سے، نبات الارض، زمین کا سبزہ اور نباتات، فاصبح حشیماً، پھر وہ ہو گیا سارا کا سارا کھیت، حشیماً صفر، چورا چورا، مٹا ہوا، تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں بکھیرتے. وکان اللہ، اور اللہ ہے، علی کل شیء مقتدرا، ہر چیز پر قوت و طاقت رکھنے والا. اور یہ تو دنیاوی زندگی کا بیان تھا. اب دنیا کے اندر جو زینت کا سامان ہے اس کا بھی یہی حال ہے. اب قرآن اس کے اندر 3 چیزیں بیان کر رہا ہے، 2 چیزیں بیان کر رہا ہے. سنیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ سب دنیاوی زندگی کی رونق کا سامان ہے. یعنی جس طریقے سے دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے باغ کی مثال دی، تو یہ صرف باغ کی، کاروبار کی، انسان کی مال کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے اور رونق کا سامان ہے. تو مال بھی نہ تھا، دیا کس نے؟ اللہ نے. تو گھمنڈ نہیں کرنا. چھین بھی کون سکتا ہے؟ جب اللہ لہلہاتے کھیت کو صفر کر سکتا ہے تو ایک انسان کی معیشت کو بٹھانے میں اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اولاد ہے، کس نے دی؟ اللہ نے. لے کون سکتا ہے؟ اللہ. تو گھمنڈ نہیں کرنا کہ تمہارے پاس نفری زیادہ ہے، تمہارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، تمہارے پاس مال و دولت کی اوپر تکبر نہ کرنا، کیونکہ یہ سب دنیاوی زندگی کے لیے رونق ہے اور زینت کا سامان ہے. لیکن اس کے مقابلے میں والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ، والباقیات، اور باقی رہنے والے، الصالحات یعنی اعمال صالحہ، خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے. باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات جمع کیا کرو. تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا،
سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ باقیات الصالحات ہے. اس کو جمع کرو، اور جب تم اس کو جمع کرو گے تو اس کا بدلہ بھی رب کے پاس سے بہتر ملے گا، اور توقع بھی اچھی رہے گی. خیر عملا، امید بھی اچھی رہے گی، اور توقع بھی بہتر رہے گی. توقع بہتر رہنے کا مطلب جب انسان نیکی والا عمل کرے گا تو آخرت کے اندر بدلہ ملنے کی امید دل میں پیدا ہو جائے گی کہ بھائی میں اتنا کام کر رہا ہوں تو مجھے بدلہ ملنا ہے. یہ ہے مطلب خیر عملا کا. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انسان کے 99 غم کو دور کرتا ہے. انسان کے 99 تکالیف اور غم کو دور کر دیتا ہے. اور سب سے ہلکی تکلیف اس کے اندر فکر ہے. جو فکر انسان کے دماغ میں لگتی ہے اور اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے کہ کل کو کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا. یہ جو فکر جو انسان کو جیتے جاگتے انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، یہ وہ فکر ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے. جس کے اندر تمام سب چیزوں کا زور رب کے ہاتھ میں دیا کہ تم چلے جاؤ گے، زور تو رب کے پاس ہے، وہ جو ہوگا وہ کرے گا. بعض مفسرین فرماتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد تمام نیک اعمال ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی. انسان کی نمازیں، روزے، ریاضت، مجاہدے، نوافل، یہ سب ذکر اذکار ملا کر سب مراد اس سے باقیات الصالحات کے اندر ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد نیک لڑکیاں ہیں، پاکیزہ بیٹیاں ہیں. کیونکہ بیٹوں کا ذکر پہلے آیا کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت کا سامان ہے، اور پاکیزہ لڑکیاں یہ ان کے لیے اللہ نے الباقیات الصالحات فرمایا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قرطبی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اس پر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ جہنم میں جا رہا ہوگا. اور جب جہنم میں جانے لگے گا تو اس کی پاکیزہ نیک بیٹیاں اس بندے سے چمٹ جائیں گی اور اللہ سے کہیں گے اللہ اس باپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، تو آج رحم فرما اور اس ہمارے باپ کو جہنم میں مت بھیج. تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی سفارش قبول فرمائیں گے اور وہ بندہ جس پر دوزخ اور آگ کا فیصلہ ہو گیا تھا اس کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کریں گے. یہ ہے الباقیات الصالحات. المال والبنون، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر ہیں آپ کے رب کے یہاں درجے کے اعتبار سے. وخیر عملا، اور بہترین ہے توقع کے اعتبار سے. آگے کچھ قیامت کا ذکر ہے. چنانچہ اللہ فرما رہے ویوم، اور یاد کرو اس دن کو. واو کا مطلب اور یوم وہ دن، یاد کرو کا لفظ محذوف ہے. آگے بات سمجھ میں. ویوم، اور یاد کرو اس دن کو. نسیر، جس دن ہم چلائیں گے. الجبال، پہاڑوں کو. وتری الارض، اور تم دیکھو گے زمین کو. بارزتاً، بالکل کھلی ظاہر ہو جائیں گی. وحشرناہم، ہم ان سب مخلوقات کو اکٹھا کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ سب کے سب پیش کیے جائیں گے تمہارے رب کے اوپر صف در صف بنا کر. اللہ کے سامنے سب صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے لقد جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس آج. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم، بلکہ کہاں تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا. الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم ہرگز نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وقت مقررہ. ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وقت مقررہ نہیں بنائیں گے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. پہاڑ قیامت کے جب دن ہوگا تو پہلے پہاڑ چلائے جائیں گے، جیسے کہ قرآن کی آیتوں میں نا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. تو ابتدا کے اندر پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور بعد میں پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر کے
फ़कानत हवा मुंबस्सा, हवाओं के अंदर गुबार बनाकर उड़ा दिया जाएगा। व तरल अर्दा, और तुम देखोगे ज़मीन को बारिज़तन, कि वो बिल्कुल खुली है, ज़ाहिर है, यानी ज़मीन में कोई चटियल मैदान, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। ये पता लगे कि एक मौलवी साहब जो है वो दरख्त के पीछे छुप गए कि आज मैं छुप जाऊं, मुझे कुछ होना, और एक सूफी साहब कहीं और छुप कर बैठे हुए हैं कि भाई अल्लाह पकड़ ना ले। नहीं, बिल्कुल ज़मीन ज़ाहिर खुली होगी, कोई किसी से छुपने की आड़ या जगह होगी नहीं, कोई छुपने का मकाम ही नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं वहशरनाहुम, और हम उनको उठाएंगे, कब्रों से हम उनको निकालेंगे। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और हम उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी क्या काफिर, क्या मुस्लिम, क्या फासिक व फाजिर, क्या आलिम व मुफ्ती, और क्या बदकिरदार और क्या बाकिरदार, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या अल्लामा और क्या अब जाहिल, सब के सब कब्रों से निकाले जाएंगे बिला तफरीक। उस दिन ये नहीं होगा कि फलाना ये है न फलाना ये है, फलाना बड़ा चौधरी साहब है, ये तो बुलंद आदमी है। सबको अल्लाह क़यामत के दिन कब्रों से निकालेंगे। वउरिज़ू अला रब्बिका, और पेश किए जाएंगे तुम्हारे रब पर, सफ़न, सफ़ दर सफ़ क़तार बनाकर, और अल्लाह फरमाएंगे लक़द जितुमूना, तहक़ीक़ तुम हमारे पास आए थे, कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसे हमने तुमको पहली दफ़ा पैदा किया। बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग क़यामत के दिन नंगे और पैदल और खाली हाथ अल्लाह की तरफ जाओगे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घबरा कर पूछने लगी, अल्लाह के नबी, तो अगर नंगे होंगे तो क्या एक दूसरे के जिस्मों को देखते नहीं होंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त इंसान को इसकी फ़िक्र ही नहीं होगी। हर बंदा ऐसा नफ्सा नफ्सी के अंदर होगा कि एक दूसरे के जिस्मों को देखने की फ़िक्र ही नहीं होगी। और क़यामत के दिन इंसान इस हाल में अल्लाह के सामने पेश होगा कि नंगा, हाथ में कुछ नहीं, और बिल्कुल पैदल अल्लाह के सामने मैदान महशर की तरफ भागता होगा। अल्लाह फरमाएंगे लक़द जितुमूना, तुम तहकीक हमारे पास आए, कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसे हमने तुमको पहली दफ़ा बनाया। बल ज़अमतुम, बल्कि तुम्हारा तो ये ख्याल था, अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कि हम हरगिज़ तुम्हारे लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं बनाया था, यानी तुम्हारा तो ये गुमान था कि हमने तुम्हारे लिए तो कोई क़यामत ही नहीं बनाई, अब क्या हुआ कि तुम चलते हुए आ रहे हो। और इस दौरान ववुज़िअल किताबु, आमाल नामा रख दिया जाएगा। फ़तरल मुजरिमीना, तो तुम देखोगे जुर्म करने वाले गुनहगारों को, मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ी, डरते होंगे जो कुछ उसमें लिखा हुआ है। आमाल नामे में जो कुछ लिखा हुआ है उसको देखने से भी डरते होंगे। जैसे जिस बंदा को पढ़ना अच्छा नहीं हो, अभी आपके चश्माई इम्तिहानात होने वाले हैं, अब जो बंदा पढ़ता अच्छा नहीं हो तो वो कहेगा यार नतीजा बिल्कुल आखिर में देखेगा भी नहीं, बोलेगा यार मुझे पता है मेरा नतीजा ही अच्छा नहीं आया। तो फ़तरल मुजरिमीना, तुम देखोगे गुनहगारों को, मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ी, जो कुछ आमाल नामे में उनके करतूत लिखे हैं पढ़ने से भी डरते होंगे। वयक़ूलूना, और कहते होंगे, या वैलतना, ए हमारे लिए बर्बादी, मा लिहाज़ल किताब, क्या हुआ इस आमाल नामे को, ला युगादिरु सगीरतन, जिसने नहीं छोड़ा कोई छोटी बात, वला कबीरतन, न कोई बड़ी बात, इल्ला अहसाहा, मगर इसने महफूज कर ली। छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, ये तो हम बोलते हैं ना मुफ्ती साहब ये गुनाह बड़ा कबीरा है कि सगीरा है। अरे भाई, छोटी चिंगारी क्या घर को नहीं जलाती है? छोटी चिंगारी क्या घर को नहीं जलाती है? तो छोटा गुनाह बड़ा गुनाह मैंने और आपने बनाया है। अल्लाह के नज़दीक तो दोनों ही रब की बगावत है, अल्लाह की बगावत दोनों चीज़ें हैं। मा लिहाज़ल किताब, क्या हुआ इस आमाल नामे को, ला युगादिरु सगीरतन, जो नहीं छोड़ता किसी छोटी चीज़ को, वला कबीरतन, न बड़ी चीज़ को, इल्ला अहसाहा, मगर उसने महफूज कर लिया, यानी आमाल नामे ने उसको लिख लिया। ववजदू, और पाएंगे, मा अमिलू, जो कुछ उन्होंने किया था, हाजिरन, क़यामत के दिन हाजिर पाएंगे, जो कुछ उनके करतूत थे क़यामत के दिन सामने होंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तुम्हारा रब किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा।
ووضع الکتاب، قیامت کے دن اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. فتر المجرمین، تم دیکھو گے گنہگاروں کو، مشفقین مما فی، ڈرتے ہوں گے جو کچھ اس اعمال نامے میں، ویقولون، اور کہتے ہوں گے، یا ویلتنا، ہمارے لیے بربادی، ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے نہیں چھوڑا کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا گناہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ سے گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ صغیرہ سے مراد انسان کا ہنسنا ہے اور کبیرہ سے مراد انسان کا قہقہ لگانا ہے. جو انسان خالی تبسم ہنستا ہے نا، یہ بھی اعمال نامے میں لکھا ہوگا، جواب دہی ہے. الا احصاها، مگر اس اعمال نامے نے محفوظ کر لیا. ووجدوا، اور پائیں گے، ما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، حاضرا، وہاں پر موجود. ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا.